With the name of Allah Almighty, second year, why boys fail in college. ہاکس کا لکھا ہوا یہ ایسے ہے. لیسن میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں. دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کوشش بالکل نہیں کرتے پڑھنے کی، فیل ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ جو کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. جو کوشش کرتے ہیں اصل میں ان کو ایک نفسیاتی بیماری لاحق ہوتی ہے. وہ جب کام کرنے بیٹھتے ہیں تو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنے کام پر. جیسا کہ ایک لڑکا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس نے جو ہی کام شروع کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کی پینسل جو ہے تراش ہونے والی ہے. وہ پینسل تراش کرنے کے لیے گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کی باقی پینسلز بھی تراش ہونے والی ہیں، تو وہ پینسلیں تراش کرتا رہا اور ٹائم گزر گیا. رائٹر کہتا ہے ایسا بچہ فیل ہونے سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا علاج ہو جائے، اور ایسے بچے کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا، بچہ خود کر سکتا ہے. وہ اپنے کالر سے اپنے آپ کو پکڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ کام پر فوکس کرو، کام کرو. دوسرا وہ کہتا ہے فیل ہونے کی ایک اور وجہ بچے کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری کا ہونا ہے. جیسا کہ ہمارے کالج کے اندر ایک بچہ تھا، اس کو ٹانسلز تھے، گلے کے گدود تھے. میں نے اس کے والد کو بلایا، میں نے کہا جناب کالج سارا خرچہ اٹھائے گا، ہم آپ کے بچے کے گلے کا آپریشن کروانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں. اس والد نے کہا اگر گاڈ نے میرے بچے کے گلے میں ٹانسلز رکھے ہیں، گلے میں کوئی خرابی رکھی ہے تو کسی فائدے کے لیے رکھی ہوگی. اور اسی طرح کہتا ہے کہ کچھ بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا نظام ہضم کرنے کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ بچوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، کف ہوتی ہے، یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کا علاج ہو جائے تو بچے فیل ہونے سے بچ جائیں گے. ادروائز یہ بھی فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. کچھ بچے ہوتے ہی نکمے ہیں، لیزی بلفرز ہوتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ جیسے کالج میں داخل ہوتے ہیں ویسے کورے کے کورے لوٹے رہتے ہیں. رائٹر کہتا ہے ان کو تو کالج سے نکال دینا چاہیے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین انہیں کالج میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا خرچہ خود اٹھانا. ان بچوں کو ارننگ اینڈ لرننگ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم کرنی ہوتی ہیں. پڑھنا بھی ہوتا ہے، کمانا بھی ہوتا ہے. کہتا ہے یا تو اسے کالج چیریٹی دے، یا والدین مہربانی کریں اور اس کو پڑھنے دیں، اس کا خرچہ اٹھائیں. ایسے بچے جو ارننگ اور لرننگ کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا پڑھنے کے لیے، تو وہ نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں. ایک اور وجہ، بڑی وجہ فیل ہونے کی اور افسوسناک وہ ہے کہ کچھ بچے سکول میں اپنی ذہانت، اپنی تیزی، اپنی برائٹنس کی وجہ سے پاس ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کالج میں بھی بس ایسی شوخیاں دکھا کر ایسی برائٹنس کے ساتھ پاس ہو جائیں گے، اور بالکل نہیں پڑھتے اور آخر میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور ایسے بچے جو فیل ہوتے ہیں وہ افسوسناک ہیں. ایک اور قسم کے بچے ہوتے ہیں جو کہ کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن وہ شروع کر دیتے ہیں گیمز کھیلنا. وہ کبھی ایک پیریڈ کبھی 2 پیریڈ لیتے ہیں اور نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں. ان کی حالت تو کیسی ہوتی ہے؟ بیٹس جیسی ہوتی ہے. بیٹ سے مراد چمگادڑوں جیسی، چمگادڑ سے مراد کبھی ہاں کبھی نہ، وہ درمیان میں رہتے ہیں. تو رائٹر کہتا ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے بچے وہ اگر ایتھلیٹ یا پلیئر بننا چاہتے ہیں تو مین کیمپ میں چلے جائیں، وہ باقاعدہ جا کر پروفیشنل پلیئر بن جائیں. اوکے. ایک اور قسم کے بچے ہیں جس کو وہ کہتا ہے مسٹیکن ایمبیشن. بچے کا مزاج بزنس مین کا ہے لیکن والدین اسے فورس کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تو یہ غلط ایمبیشن ہوتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں. رائٹر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے والدین کو مشورہ دیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، تو آپ مہربانی کریں یہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اسے وہاں جانے دیں. اور جب والدین نے میری بات مان لی اور بچے کو اس فیلڈ میں جانا دیا، تو وہ جو بالکل نل اور نکما بچہ تھا
وہ 1-2 سال کے بعد انتہائی برائٹ بچہ بن کے ابھرا اپنی فیلڈ کے اندر، تو والدین نے مجھے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جو والدین مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے، جن کو میں نے اپنا دشمن بنا لیا تھا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آئیے کویشچنز پڑھتے ہیں۔ دیر آر 6 questions I think 6 questions for whole chapter. Question number 1, how where are the babies؟ اوہ یہ کیا ہے؟ اچھا، how many questions؟ 8 questions are over there. How does the financial pressure lead to the failure of students in the college؟ فنانشل پریشر، جب بچے کے اوپر کمانے کی بھی ذمہ داری ہو، فائنانس کی بھی ذمہ داری ہو، تو فنانشل پریشر، دباؤ، یہ بچے کی ناکامی کی وجہ کیسے بنتا ہے، خاص کر کالج میں 2014 اور 12۔ یا کویشچن آتا ہے ہاؤ ڈز فنانشل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن، اور ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری؟ کیا آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کمانا بھی پڑتا ہے اور پڑھنا بھی پڑتا ہے؟ ہاؤ کین کالج اتھارٹیز سالو دا پرابلم آف فنانشل ڈیفیکلٹی؟ کالج کی اتھارٹیز اس روپے پیسے سے متعلقہ مشکل کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ دس انکوائری، یہ جو بات پوچھی گئی ہے، is about the root cause، یہ بنیاد ہے آف میل فنکشن، میل جیسے کہتے ہیں نا جسم پر میل ہے، میل فنکشن، ناکامی کی۔ میل فنکشن کا مطلب ناکامی۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ناکامی کی بنیاد ہے، یہ بچوں کے فیل ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ سینٹنس ہر ایک کویشچن میں آپ لگا سکتے ہیں، فار میرٹ اسٹوڈنٹس، فار ویک اسٹوڈنٹس، تو 1 نمبر ملے گا۔ سم پیرنٹس اسٹریس دیئر ینگ ونس، کچھ والدین اپنے بچوں کو اسٹریس کرتے ہیں، ٹو ارن اینڈ لرن، کہ کماؤ بھی صحیح بچے اور پڑھو بھی صحیح۔ ان دس وائی دے کین ناٹ گیٹ پراپر ٹائم فار اسٹڈیز، اس طرح سے وہ اسٹڈیز کے لیے پراپر وقت نہیں نکال سکتے۔ ایز اے رزلٹ دے فیل، نتیجتاً وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سچ کیسز آر پریزنٹ ان آور کنٹری ٹرو، ایسے کیسز ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کالج اتھارٹیز کین کیور، اور کالج کی اتھارٹیز کیور کر سکتی ہیں، علاج کر سکتی ہیں۔ دس پرابلم، اس پرابلم کا، ود چیریٹی، خیرات دے کر، اینڈ پریکٹیکل ایجوکیشن، اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کر۔ بچے کو میٹرک کرانے کے دوران اگر فٹ بال بنانا بھی سکھا دینا چاہیے تو بچہ گھر میں بیٹھ کر 3 دن میں 1 فٹ بال بنائے گا، بیچے گا تو ساتھ پیسے کمائے گا۔ مارکر بنانا سکھا دیں، چابی بنانا سکھا دیں، یہ پیڈ بنانا سکھا دیں، گلاس بنانا سکھا دیں، یہ تو اتنے بڑے بڑے کام نہیں ہیں۔ بچہ اگر میٹرک کرنے کے بعد جاب تلاش کرنے جائے تو اسے گورمے پر جاب ملتی ہے شیشے صاف کرنے کی، وہ بھی اسے بتانا پڑتا ہے کہ شیشہ کیسے صاف کرنا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کا فیلئر ہے۔ ہمارا ملک غریب ہے، ہماری سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ بچے کو روزگار جوگا کرنا۔ کویشچن نمبر 2، ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کویشچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو فیلئر ایٹ کالج؟ کہاں تک صحت سے متعلق معاملات کالج میں ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں؟ لیڈ، ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس سے متعلق چیزیں؟ ہیلتھ سے متعلق، صحت سے متعلق۔ ہاؤ کین دا فیلئر کازڈ بائی بیڈ ہیلتھ، اور وہ ناکامی جو بری صحت کی وجہ سے وقوع ہوتی ہے، بی پریونٹڈ، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے بیماریوں کا علاج کر کے۔ ہاؤ فار کین دا کالج اتھارٹیز ود دیئر میڈیکل آفیسرز ہیلپ اسٹوڈنٹس؟ کالج اتھارٹیز میڈیکل آفیسر سے مل کر کیسے مدد کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ان سچ کیسز، صحت کے معاملات میں؟ ظاہری بات ہے ایک بچہ کام نہیں کر رہا تو استاد کو چاہیے، جو کالج میں میڈیکل سٹاف موجود ہے، ہمارے ہاں تو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے لیکن میڈیکل سٹاف ہوتا نہیں ہے
تو ڈاکٹر کو بلائے گا، جناب چیک کرو ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے اس کا. تو اگر کالج اتھارٹیز اور میڈیکل آفیسرز مل جائیں گے تو بچے کی مدد ہو سکے گی. Why is cooperation between the teaching staff and the college doctor necessary? کالج کے ڈاکٹر، کالج میں موجود ایک ڈسپینسری ہوتی ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، ڈسپینسر بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر وہاں بیٹھتا نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. کہ کیوں کوآپریشن ضروری ہے؟ کوآپریشن سے مراد مدد، آپس میں میل جول ضروری ہے ٹیچنگ سٹاف کا اور کالج ڈاکٹر کا. ظاہری بات ہے اگر ڈاکٹر اور ٹیچر وہ ویکلی ایک ملاقات کریں تو بہت سارے پہلو سامنے آ جائیں گے بچے کی صحت سے متعلق. Why is the proper cooperation needed between the teaching staff and the doctor? 2014 11 14 12 اور 13 میں یہ کویشچن آیا اور سنگل سٹار ہے یہ کویشچن. This inquiry is about the root cause of malfunction. یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے کس کی؟ میل فنکشن کی، ناکامی کی. ویک آئیز، بیڈ ڈائجسٹو سسٹم، کمزور آنکھیں اور ہضم کرنے کے نظام کا بہت برا ہونا، ٹانسلز، گلے میں غدود ہونا یا جھلی ہونا یا گلے کا خراب ہونا، ایٹسیٹرا. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایٹسیٹرا. سٹرا ہوتے ہیں نا یہ بوتل والی، بس پہلے ایچ لگا دینا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. میک دا اسٹوڈنٹس ہیک. یہ بیماریاں اسٹوڈنٹس کو کھپڑ، انتہائی بدصورت بوڑھی عورتیں بنا دیتی ہیں، بچے انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایز اے رزلٹ دے فیل. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فیل ہو جاتے ہیں. دا سولوشن از پراپر چیک اپ. حل یہ ہے کہ پراپر بچوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. اینڈ ڈین ڈاکٹر ٹیچر کوآپریشن. ڈین کالج کا سربراہ، ٹیچر اور ڈاکٹر کی آپس میں کوآپریشن ہونی چاہیے، ان کا میل جیل تعلق ہونا چاہیے. کویشچن نمبر 3. واٹ شوڈ بی دا رول آف کالج ڈین. کالج کے سربراہ کا کیا رول ہے، کردار ہے؟ واٹ ایبلٹی فیکلٹی شوڈ دا ڈین آف دا کالج ہیو. کالج کے ڈین کے اندر کیا ایبلٹی ہونی چاہیے یا اس کے اندر کس طرح کی قابلیت، فیکلٹی قابلیت ہونی چاہیے. واٹ شوڈ دا ڈین آف کالج نو. کالج کا ڈین کیا جانتا ہو. 14 میں واٹ از دا پرابلم فیسڈ بائی کالج ڈین. کالج کا ڈین کیا کیا پرابلم فیس کرتا ہے، اس کو بھی پرابلم ہوتے ہیں. دس انکوائری از اباؤٹ دا روٹ کاز آف میل فنکشن. یہ جو بات پوچھ رہے ہیں یہ فیلئر کی بنیادی وجہ ہے. سکنس، بیمار ہونا. نن کوآپریشن، کوآپریشن کا نہ ہونا، آپس میں سٹاف کا نہ ملنا. اینڈ انرولینس فرام اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کا انرولینس کا ریگولر نہ ہونا یا ویل مینرڈ نہ ہونا. اینڈ اسٹاف، اور اسٹاف کا بھی گستاخ ہونا، ویل مینرڈ نہ ہونا. فیسڈ بائی ڈین، یہ ڈین فیس کرتا ہے. ڈین کیا کیا فیس کرتا ہے؟ بچوں کی بیماریاں فیس کرتا ہے. ڈین فیس کرتا ہے نن کوآپریشن، کوآپریشن نہیں کرتا. کون نہیں کرتا؟ اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، ٹیچر نہیں کرتے، ڈاکٹر نہیں کرتے. اینڈ انرولینس، اور گستاخی کرتے ہیں کون؟ اسٹوڈنٹ بھی، ٹیچر بھی، ڈاکٹرز بھی. تو اسٹاف سے اور اسٹوڈنٹ سے وہ یہ مسائل فیس کرتا ہے. بٹ ڈین شوڈ ہیو اویئرنیس اینڈ ایبلٹی. لیکن ڈین کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ ہر چیز جانتا ہو. ایبلٹی، اور اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. ٹو کیور دا کازز آف فیلئر، کہ وہ ناکامی کی وجوہات کا علاج کر سکے، کیور کر سکے. کیور مین علاج. کویشچن نمبر 4. کالج کا ڈین اسی لیے ڈین ہوتا ہے نا، اس کا بڑا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، بڑا مزاج ہوتا ہے، چیزوں کو اوور آل دیکھتا ہے، ہر چیز کو کور کرتا ہے وہ. واٹ پلیس وڈ یو اکارڈ ٹو سپورٹس مین ان کالج.
کالج کے اندر آپ سپورٹس مین کون ہوتا ہے؟ کھلاڑی، کریکٹر ہے، فٹ بالر ہے، اس کو آپ کیا مقام دیتے ہیں؟ کالج میں اس کی کیا مقام ہے اس کا؟ This inquiry is about the root cause of malfunction. The main function of a college is education. کالج کا کام ہے تعلیم دینا، نہ کہ کھلاڑی پیدا کرنا. گیم از این ایکسٹرا ایکٹیویٹی. گیم ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے. اسپورٹس مین ان کالجز آر لائک بیٹس. اور کالج کے اندر جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ تو چمگادڑ کی طرح ہوتے ہیں، نہ وہ جانور ہوتے ہیں، نہ وہ پرندے ہوتے ہیں، نہ وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نہ وہ کھلاڑی ہوتے ہیں. It is better that they should move to professional camp. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے کہ وہ پروفیشنل کیمپ میں چلے جائیں. کریکٹر ہیں تو قذافی اسٹیڈیم جائیں، وہاں پر جا کر کرکٹ کھیلیں، کلب میں ایڈمیشن لیں، کرکٹ سیکھیں، مین کیمپ میں چلے جائیں. Question number 5. How many are the types of boys who fail during the course of their college career? کتنے قسم کے لڑکے ہیں جو فیل ہوتے ہیں اپنے کالج کیریئر کے دوران؟ اب سب کی بات بتانی ہے، کون کون سے ہیں جو فیل ہوتے ہیں. Which are the two main classes of boys who fail in college? کالج میں وہ دو بڑی کلاسز کون سی ہیں، دو بڑی وہ قسمیں کون سی ہیں جو فیل ہوتی ہیں؟ ایک وہ جو کوشش کرتے ہیں، ایک وہ جو کوشش نہیں کرتے. What are main causes of failure of boys? لڑکوں کے فیل ہونے کی مین وجوہات بتائیں. According to the author کے مطابق there are some boys who fail because they do not try. کچھ لڑکے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے، ٹرائی نہیں کرتے. Who are they? جو کوشش نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ What kind of boys fail because they do not try? وہ کون سے لوگ ہیں جو کوشش نہیں کرتے اور فیل ہوتے ہیں؟ Can we help the boys who fail because they do not try? کیا ہم مدد کر سکتے ہیں ایسے لڑکوں کی جو فیل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتے. جو بچے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں، کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ وہ خود کر سکتا ہے. Who can uproot the nervous habits? نفسیاتی جو عادتیں ہیں یا بیماریاں ہیں وہ کیسے روٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں؟ How can a boy be cured of his nervous habits? ایک نروس ہیبٹس رکھنے والے لڑکے کا علاج کیسے ہوگا؟ How can nervous habits be uprooted? Uprooted کا مطلب اکھاڑ کر پھینکنا. نروس ہیبٹس کیسے اکھاڑ کر باہر پھینکی جا سکتی ہے؟ This inquiry is about root cause of malfunction. یہ سوال ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے. There are two types of failed students. ناکام اسٹوڈنٹس کی دو قسمیں ہیں. As that one who try, ایک وہ جو کوشش کرتے ہیں. Two who do not try. دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو ٹرائی کرتے ہیں. The trying student tries. کوشش کرنے والے اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں، یا کوشش کرنے والا اسٹوڈنٹ کوشش تو کرتا ہے بٹ فیلز، لیکن پھر بھی ناکام ہوتا ہے. ٹو فوکس آن ورک، کیونکہ وہ اپنے کام پر فوکس کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. کوشش کرنے والا لڑکا کوشش کرتا ہے لیکن کام پر فوکس کرنے میں ناکام ہوتا ہے ڈیو ٹو ہیز سائڈ ٹریکنگ برین، کیونکہ اس کا سائڈ ٹریکنگ برین ہے، اس کا ذہن دوسری طرف پھسل جاتا ہے، سائڈ پر چلا جاتا ہے. ایکچولی ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹرولی. در حقیقت یہ بھی صحیح طرح سے کوشش نہیں کر رہا. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کرتا ہے، اصل میں یہ بھی کوشش نہیں کرتا. This is a nervous problem. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. This cannot be uprooted.
اور یہ اپروٹ نہیں کیا جا سکتا بائی اینی ون، کسی سے بھی، کوئی بھی اس بیماری کو ختم نہیں کر سکتا ایلس، سوائے اس کے بٹ دا بوائے ہمسیلف، کہ لڑکا خود اپنی عادتوں کو ختم کرے۔ 16 سینچری کا ایک رائٹر ہے، اس کو پرائیویٹ پروفٹ کہتے ہیں، نام ہے اس کا سر فرانسس بیکن، اور وہ کہتا ہے جن کا سائیڈ ٹریکنگ برین ہو وہ لوگ میتھمیٹکس کیا کریں، تو ان کا ذہن بھٹکنے سے بچ جائے گا، ان کو عادت پڑ جائے گی، کیونکہ جو ہی ان کا ذہن بھٹکے گا ان کو سوال دوبارہ شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ کویشچن نمبر 6، وائی ڈو برائٹ اسٹوڈنٹس فیل؟ وہ جو بڑے تیکھے اور بہت ایکٹیو لڑکے ہوتے ہیں، ٹاپرز ہوتے ہیں، وہ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں برائٹ، ایک ہوتے ہیں برین۔ برائٹ اسٹوڈنٹ کی نشانی ہے وہ حاشے، فل سٹاپ، رائٹنگ اس کی اپ ڈیٹ بہترین ہوگی، نیٹ کلین کام کریں گے، اور اکثر وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس میں آئیں گے، وہ برائٹ بچے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یا آفیسرز بنتے ہیں۔ دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو برین ہوتے ہیں، جو کلاس میں ہمیشہ 7ویں نمبر پر، 6 نمبر پر، 9 نمبر پر رہتے ہیں، وہ برین ہوتے ہیں، وہ اسکالر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، رائٹر بنتے ہیں، وہ ذہین بچے ہوتے ہیں۔ یہ برائٹ بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہو فیل بیکاز آف اوور کانفیڈنس، کون ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں اوور کانفیڈنس کی وجہ سے، بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے۔ 2008 there are some boys who have done well at school، یہاں پر کچھ لڑکے ہیں جو سکول میں بہترین کام کرتے ہیں، but fail to make their mark at college، لیکن کالج میں وہ نمبر گین کرنے میں یا نمایاں رہنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سکول میں تو بڑے نمایاں تھے، کالج میں آ کے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ Who are they؟ کون ہے؟ 2010 Why is the judgment of some boys perverted؟ وہ کون سے لڑکے ہیں جن کی ججمنٹ، تجزیہ، خیال فیل ہو جاتی ہے، perverted، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے؟ کون سے بچے ہیں جن کی ججمنٹ فیل ہو جاتی ہے؟ This inquiry is about a root cause of malfunction. The bright students think that they would pass the college examination with a little efforts. برائٹ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ کالج ایگزامینیشن بھی پاس کر جائیں گے تھوڑی سی ایفرٹ، کوشش کے ساتھ، ایز اے ڈیڈ ان اسکول، جیسے اسکول میں انہوں نے پاس کر لیا تھا۔ فارن کے اندر سکول لائف آسان ہوتی ہے، اس میں بچوں کو تھوڑا تھوڑا کام دیتے ہیں اور ایزی رکھتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹی اسٹڈی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں پر سکول لائف انتہائی ٹف ہوتی ہے۔ بس جو شخص میٹرک کر گیا نا، پھر وہ پی ایچ ڈی تک جا سکتا ہے۔ سکول لائف تک ہم بڑا برڈن ڈالتے ہیں، اور کریٹک کہتے ہیں اس سے بچے کی صحت آپ خراب کرتے ہیں، لیکن بچے برین ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ They do not work hard and their judgment fails۔ وہ سخت محنت نہیں کرتے کالج میں آ کر، تو ان کی ججمنٹ غلط ہو جاتی ہے ساری کی ساری، اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 7، Who are the lazy bluffers؟ یہ لیزی بلفرز کون سے ہیں؟ لیزی بلفر اس نے کہا گندے انڈے کہا، جو سست اور چور چکاری والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ What do the lazy bluffers do in the college؟ یہ لیزی قسم کے گھنگلو طبیعت کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کالج میں کیا کرتے ہیں؟ 2014 What are the activities of the bluffers in the college؟ کالج میں لیزی بلفرز کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ What is their future and fate؟ ان کی قسمت کیا ہوتی ہے، ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ What advice does the writer give about the lazy bluffers؟ رائٹر لیزی بلفرز کو کیا نصیحت کرتا ہے؟
What does the writer suggest about the lazy bluffers? How should the lazy bluffers be treated, guided in the college? कॉलेज के अंदर लेजी ब्लफर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? What should be the attitude adopted against the lazy bluffers? लेजी ब्लफर्स के खिलाफ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए? सख्त रवैया इख्तियार किया है, राइटर कहते हैं सख्त रवैया इख्तियार करें. What advice does the writer give about the lazy bluffers? lazy bluffers के बारे में राइटर क्या एडवाइस देता है? राइटर कहते हैं ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए ताकि वो सर्द दुनिया में जाएं और उनको पता चले कि उनकी कद्र कीमत क्या है. जो लड़का एफएससी में या एफए के अंदर स्टडी नहीं कर रहा उसे आप कहेंगे जाओ निकाल दें कॉलेज से, वो कुछ जॉब ढूंढेगा, काम ढूंढेगा, तो उसे कहेंगे आओ जी ये शीशे साफ करने की जॉब है, तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना है. This inquiry is about the root cause of malfunction. The lazy bluffers are idle students. Lazy bluffers बेकार स्टूडेंट होते हैं. They do aimless activities in college. कॉलेज में वो बगैर मकसद की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, हड़तालें करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, वो सिगरेटें पीते हैं. दे फाइनली फेल, वो नाकाम ही होते हैं. द राइटर सेज दैट कॉलेज शुड गैग देम आउट. कहते कॉलेज बड़ा मुंह खोलकर उनको बाहर थूक दे. ऐसे बलगम को बाहर थूका जाता है, कॉलेज ऐसे बड़ा मुंह खोलकर गैग देम आउट, मुंह खोलकर बाहर फेंक दे. इन द कोल्ड वर्ल्ड, सर्द दुनिया में, दे मे कम टू नो देयर वैल्यू, उनको शायद अपनी वैल्यू का, मकाम का, स्टेटस का अंदाज़ा हो जाए कि उनकी हैसियत शीशे साफ करने से बढ़कर कुछ भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर? मिस्टेकन एम्बिशन, गलत किस्म का एम बनाना, मिजाज है तस्वीरें बनाने का और बनने जा रहे हैं पॉलिटिशियन, तो ये मिस्टेकन एम्बिशन है. कहता है कि मिस्टेकन एम्बिशन लड़कों के हवाले से और उनके वालिदैन के हवाले से ये नाकामी की तरफ कैसे लेकर जाता है. वालिदैन तय करने के बच्चे ने ये बनना है तो फिर भी नाकामी होती है. कोट सम एग्जांपल्स ऑफ मिस्टेकन एम्बिशन. मिस्टेकन एम्बिशन की कोई मिसाल दें. What is the fault in the part of his parents? क्या गलती है उनके वालिदैन के हवाले से. What is the importance of the choice of future profession? क्या अहमियत है कि फ्यूचर के प्रोफेशन को सिलेक्ट करने की. ज़ाहिर बात है आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो अभी से आप सोचेंगे आप वकील बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन, या आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आप अपनी मिजाज और अपने इंटरेस्ट को देखकर डिसाइड कर ले. ये है फ्यूचर. What do you mean by mistaken ambition? Who is favored by the author in the case of mistaken ambition? जब बच्चे का गलत एम बनवा दिया जाता है तो राइटर पेरेंट्स की फेवर करता है या लड़के की फेवर करता है? किसकी फेवर करता है? पेरेंट्स की कि उनको निकाला जाए, नहीं, उनकी चेंज किया जाए. वो लड़के की फेवर करता है कि लड़का ठीक कह रहा है कि मैंने इस प्रोफेशन में नहीं रहना, तो पेरेंट्स को वो रिजेक्ट करता है. तो राइटर लड़के की हक में रहता है. हु टुक द साइड ऑफ बॉय इन केस ऑफ मिस्टेकन एम्बिशन? कौन लड़के की साइड लेता है या लेनी चाहिए किसको मिस्टेकन एम्बिशन में, जब गलत एम्बिशन बन जाए? डीन को या टीचर को बच्चे की साइड लेनी चाहिए. हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज? किस तरह से मिस्टेकन एम्बिशन लड़कों के हवाले से या पेरेंट्स के हवाले से ले जाता है नाकामी की तरफ? लड़के ने गलत इंतखाब कर लिया या पेरेंट्स ने गलत इंतखाब कर लिया फ्यूचर का, प्रोफेशन का, तो दोनों नाकामी की तरफ लेकर जाएंगे.
This inquiry is about the root cause of malfunction. یہ سوال جو پوچھا گیا ہے یہ ناکامی کی بڑی وجہ ہے. یہی انکوائری. مسٹیکن ایمبیشن، غلط مقصد کا انتخاب یا غلط پروفیشن کا انتخاب بائی بوائے اور پیرنٹس، چاہے وہ لڑکے سے ہو جائے یا پیرنٹ سے، از دا کاز آف فیلئر، وہ ناکامی کی وجہ ہے. سم ٹائمز دا بوائے از بزنس مین، بعض کا لڑکا ہوتا ہے بزنس مین، کاروباری. ان ہز برین، اپنے ذہن کے اندر. بٹ دا پیرنٹس سکریم ہم ٹو بی اے ڈاکٹر، لیکن والدین چیخ کر کہتے ہیں اوے تو نے ڈاکٹر بننا ہے. دس از اے مسٹیک، یہ غلطی ہے. دا آتھر ٹیکس دا سائڈ آف سچ اسٹوڈنٹ، تو آتھر لڑکے کی، اسٹوڈنٹ کی سائڈ لیتا ہے ہمیشہ. لیٹر، بعد میں پیرنٹس ریئلائز دیٹ، بعد میں والدین بھی جان لیتے ہیں they were wrong، کہ وہ غلط تھے. This is lecturer M.K. Bhutta. You can take your notes by calling me on 0333 4655 305. Any question? No.